بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بد نیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سیکھ نہیں پایا میں میٹھے جھوٹ کا ہنر، کڑوے سچ نے کئی لوگ چھین لیے مجھ سے۔ جسے آج تو اکیلا سمجھ کر ستا رہے ہو، کل وہ قیامت کے دن اپنے ساتھ خدا لے کر آئے گا۔ چہرے کو صرف کالک ملنے والا پہلا ہاتھ میلا کرتا ہے، اس کے بعد لاکھ ہاتھ چہرے پر کالک ملے، آدمی ان کو نہیں گنتا، صرف پہلا ہاتھ یاد رہتا ہے۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبق دے جاتے ہیں۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ کسی پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن نہیں۔ ذلت کے لباس کا کوئی ناپ نہیں ہوتا، یہ ہر جسم پہ پورا آ جاتا ہے۔ گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس راستے سے دریا پار کیا، فرعون اسی راستے پر غرق ہوا۔ راستے نہیں رہبر بچاتے ہیں۔ میں اور میرا رب روز ایک چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، میں اس کی عطاؤں کو اور وہ میری خطاؤں کو۔ دو چیزیں ہمیشہ زیادہ نظر آتی ہیں، اپنی سمجھ اور دوسروں کی غلطی۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیقہ، چپ چاپ سے رہنا اور اپنی موج میں رہنا۔ خاک کو خاک کھا گئی اور تکبر وہیں کا وہیں رہ گیا۔ مزاج میں تھوڑی سختی لازمی ہے، لوگ پی جاتے سمندر اگر کھارا نہ ہوتا۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھ لینا بہتر ہوتا ہے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو میں نے گزارش کی، کچھ نصیحت کیجیے۔ انہوں نے عجیب سوال کیا، کبھی برتن دھوئے ہیں؟
میں ان کے سوال پر حیران ہوا اور جواب دیا، جی دھوئے ہیں۔ پوچھنے لگے کیا سیکھا؟ میں نے کہا اس میں سیکھنے والی بات کیا ہے؟ وہ مسکرائے اور کہنے لگے، برتن کو بہر سے کم اور اندر سے زیادہ دھونا پڑتا ہے۔ غیرت کے نام پر فقط بیٹی ہی کیوں؟ مارا ہو باپ نے کوئی بیٹا، مثال دو۔ کون کسی کے دکھ کا ساتھی، اپنے آنسو اپنا دامن۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ کبھی کبھی رویوں کے پھندے رشتوں کی سانس روک دیتے ہیں۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ زندگی بھی ایسے حالات بنا دیتی ہے، لوگ سانسوں کا کفن اوڑھ کے مر جاتے ہیں۔ گانٹھ اگر لگ جائے تو پھر رشتے ہوں یا ڈوری، لاکھ کریں کوشش کھولنے میں وقت تو لگتا ہے۔ دو لوگوں کے ساتھ چاہ کر بھی نہیں جیا جا سکتا۔ نمبر 1 وہ عورت جو حیادار نہ ہو۔ نمبر 2 وہ مرد جو وفادار نہ ہو۔ درد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک آپ کو تکلیف دیتا ہے، ایک آپ کو بدل دیتا ہے۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان چپ ہو جاتی ہے۔ جس طرح لوگ مردے کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر زندہ کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ ہم سب اپنا راستہ خود پسند کرتے ہیں، لیکن منزل کا پتہ صرف اللہ پاک کو ہوتا ہے۔ آج کے دور میں سچا اور نیک ہم سفر ملنا کسی نعمت سے کم نہیں۔ اپنے دل کو اتنا مضبوط بنا لو کہ اندر کہرام بھی مچا ہو تو کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ تم کیا امید لگائے بیٹھے ہو کہ کانچ کا دل لے کر چلو گے اور لوگ پتھراؤ بھی نہیں کریں گے؟ ایک انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کیا محرومی کی بات ہو سکتی ہے کہ 2-3 دن گزر گئے اور اس نے قرآن شریف پڑھنے کے لیے ہاتھ میں بھی نہیں اٹھایا۔ کبھی کبھی بڑی سے بڑی بات بھی ہم برداشت کر لیتے ہیں اور کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کبھی ماں میلے میں بچے کی انگلی چھوڑتی ہے، اگر چھوٹ بھی جائے تو بچہ اتنا بے قرار نہیں ہوتا جتنا ماں ہوتی ہے۔ پھر بھی اللہ تعالی انسان کو بتاؤ
کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں، کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ زمین والوں سے یہ کہہ کر فلک سے ڈھل گیا سورج، اجالے بانٹ دینے سے اجالا کم نہیں ہوتا۔ عمر کرتی ہے سفر، خواب وہی رہتے ہیں، رشتے تو ہمیں اسی روز مل جاتے ہیں جس دن ہم دنیا میں آتے ہیں، پر ان رشتوں سے ہمیں محبت تب ملتی ہے جس دن ہم دنیا سے جاتے ہیں۔ ویسے تو انسان دنیا میں ہر کسی سے لڑ جاتا ہے، مگر خود سے کبھی نہیں لڑتا، اور حقیقت میں وہی لڑائی اسے حقیقی فتح دلاتی ہے۔